من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يظهر الوجود من القدم ورقم على لب الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي منه فقط أهدية وأول شمسنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير العوام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد سیما لا یاسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقیا الحوض الکوثر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیے. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں حسب دستور قدیم آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ اس مجلس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کی مجلسوں کے وقت کا اعلان ہوتا ہے. اعلان تو ہو ہی جاتا ہے، اب اس پہ عمل پیرا آپ کتنے ہوتے ہیں یہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں. ہر سال کیا حال ہوتی ہے، کیا حشر ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا وقت کے خیال کو مرہون نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات سے بسط ادب درخواست ہے، التجا ہے اور یہ ایک طریقے سے آپ کی خدمت میں اعلان بھی ہے کہ رات کی صبح کی مجلس جو ذریعہ حسینی میں ہوتی ہے اس کا باقاعدہ آپ حضرات کی رات کی نیند کا خیال کرتے ہوئے 9 بجے کا اعلان ہے کہ وہ 9 بجے، تو 9 بجے کا مطلب 9 بجے. اس کے بعد دوپہر کی مجلس جو بعد نماز ظہرین مجلس ہوتی ہے اس کا وقت 4 بجے کا ہے. 4 بہت دیر میں بستا ہے. ہم نے بزرگوں کو کے زمانے سے اس محرم کو میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کیا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. تو 3 بجے کا وقت ہوا کرتا تھا، لیکن 3 بجے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، خاص طور سے وہ جو مخصوص مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ کے بعد دیگرے، تو 3 بجے شام کی مجلس میں تھوڑی جلدی ہے. تو 4 بجے کا وقت شام کی مجلس کا ہے. 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے. 3 گھنٹے میں 3 مجلسیں بہت ہی آرام کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں اگر وقت کا خیال رکھیں. رات کی مجلس کا وقت 8:30 بجے کا ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ آپ حضرات 8:30 بجے دیکھیے. اس محرم کو آپ ہی حضرات کو مل جل کے کرنا ہے اور آپ ہی اگر خیال کریں گے تبھی یقیناً نتیجے کی شکل میں ایک خوبصورت محرم، ایک عظیم محرم، ایک عظیم خدمت جذبے کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ اگر کی جائے گی تو یقیناً قبول بارگاہ حسینی ہوگی اور آپ حضرات کو اس کا اجر بھی ملے گا. کوشش یہی ہو کہ کبھی کسی کا وقت آپ غصب نہ کریے. دیکھیے غاصب کے حال تو بہت برا ہے، چاہے وہ کسی بھی رخ کا ہو.
اللہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں، رسول خدا سے یہ پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا غصب کر لے۔ اب مال ہی نہیں ہے، عزت ہے، آبرو ہے، مال ہے، متاع ہے، وقت ہے، اور جو ہے دولت ہے، ثروت ہے، حکومت ہے، جاہ ہے، جلال ہے۔ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو معین ہو کے، اکٹھا ہو کے اچھے سے کریں تو اس کا ایک الگ اجر ہے۔ اور خاص طور سے دیکھیے معرفت کی ضرورت ہے، اور معرفت اگر نہیں ہے، اب بچے یہ پوچھیں گے کہ معرفت کیا ہے؟ اب معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو۔ جانتے تو آپ ہیں سب کچھ، اور بھی قوم کے لوگ حسین کو بہت جانتے ہیں، لیکن امام حسین کو پہچاننا یہ بڑی چیز ہے۔ تو پہچان کے کوئی چیز کی جائے تو وہ پھر معرفت کی منزل میں آتی ہے۔ جان کے کوئی چیز کی جائے تو جانتے تو ہندو بھی ہیں، جانتے تو عیسائی بھی ہیں، جانتے تو کافر بھی ہیں، جانتے تو یہودی بھی ہیں، جانتے تو مجوسی بھی ہیں، جانتے تو ادر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، لیکن جان لینا یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ اس موضوع پر گفتگو آپ سن چکے ہیں، وہ باتیں مجھے نہیں دہرانی ہے۔ پہچاننا چونکہ بات کی گفتگو میں ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہچاننا ضروری ہے۔ امام حسین کو تو چاہے مجبوری میں، چاہے کہ دنیا کے خوف سے، چاہے قانون کے خوف سے، جانتے تو سب ہیں کہ حسین کیا ہے۔ اب تو جاننے کی منزل یہ ہو گئی ہے کہ جنہوں نے حسین کے جلوس کو، حسین کے ماتم کو، حسین کے تعزیے کو، حسین کی عزا کو بدعت کہا تھا، اب وہ بھی حسین کو جاننے لگے ہیں۔ توجہ کا تعلیم وہ بھی حسین کو جاننے لگے ہیں۔ پہچان کے کرنے والے یہ سب نہیں ہیں، یہ گنے چنے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کہنے والوں نے سیاسی اعتبار سے یہ کہا کہ یہ اتنے کم ہیں کہ انہیں دوربین سے دیکھا جائے تب یہ نظر آتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو اس میں حسین والوں کا قصور نہیں ہے۔ تو اٹھا کے دیکھ، کسی ایک فرقے کے لوگ کائنات میں اتنے نظر نہیں آتے جتنے حسین کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو پہچان کے کریے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہماری رمق حیات ہے۔ کرم ہے اس رحمت للعالمین کا کہ جس کے کرم کے سائے تلے ہم زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ احسان ہے مولائے کائنات کا کہ جس کی عطا کے ذیل میں ہم اپنی حیات گزار رہے ہیں۔ کرم ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت رسول الثقلین کی نالین مبارک سے لپٹے ہوئے ذرات کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے حسن و حسین کے صدقے میں ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ڈالی کہ جن کی محبت نے ہم کو کسی شاہراہ پہ رسوا نہ ہونے دیا۔ خاص کرم ہے اس شہید اعظم کا کہ جس کی شہادت منانے کے لیے ہم آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ محرم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ رونا، یہ تبرک، یہ اتنا بڑا کرم امام حسین کے صدقے میں ہمیں ملا ہے کہ جو بخشش کے لیے اس سے بڑی بات کسی کو نہیں ملی۔ توجہ کا طالب ہوں، اور آپ یہ جان لیں کہ اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے،
اس میں جو ہے کسی بھی رخ سے ہم آہنگی اس اعتبار کی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں، اس میں اپنی عزت کچھ نہیں ہے، اس میں اپنا وقار کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ عزیزو حسین کا در وہ در ہے کہ جب کائنات کا در بند ہو جاتا ہے تب یہ در کھلتا ہے۔ کمال ہے حسین کے در کا عزیزان گرامی، جو کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ میں موضوع پہ آ رہا ہوں، کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حد یہ ہے کہ خالق کائنات لم یزل رب ذوالجلال والاکرام، خدا جس کا سب سے بڑا گھر کعبہ اور کعبے کی کائنات میں تمام شبیہ مسجد، جس میں جانے کے لیے تمام اصول، تمام قوانین، تمام پابندیاں، تمام رکاوٹیں موجود ہیں۔ عزیزو یقین مانیے ان رکاوٹوں کے عوض میں کائنات اتنی منحرف ہو جاتی، توجہ، اتنی منحرف ہو جاتی کہ اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ کرم ہے فاطمہ کے جانی سے کہ اس نے اپنے امام باڑے کے سارے دروازے کھول دیے اور کہا کہ آؤ۔ کوئی شرط نہیں ہے، تم کس مذہب کے ہو، کس فرقے کے ہو، کس قبیلے کے ہو، کس خاندان کے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ آؤ، بس تم اگر انسان ہو تو فرش عزا پر آؤ، توجہ کا طالب ہوں، آؤ میرے امام باڑے میں، آؤ میری مجلسوں میں، تمہیں یہ پتا چلے گا کہ تمہیں اللہ کے گھر جانے سے منع کیوں کیا گیا۔ یہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا، تمہارے وجود کے بارے میں پتہ چلے گا، تمہاری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، تمہاری خلقت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اور وہاں جانے کی تمام شرطیں مہیا کی گئیں، معین کی گئیں، لیکن حسین کے در کے لیے، سب کے لیے یہ در کھلا ہے۔ آؤ، اور آج وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی جڑ رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، جن سے دنیا جن کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ یعنی حسین اس عظیم، بس جملہ سن لیجئے، میں موضوع پہ آ گیا، حسین اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے کہ جو بھی حسین سے جڑ گیا حسین نے اس کو مٹنے نہیں دیا۔ اب عادت نقطہ سن کے ہی واہ واہ کرنے کی ہے تو سنیے، اجی انسان تو بڑی عظمتوں والا ہے، انسان کی بات چھوڑ دیجئے، اگر کربلا کے 9 لاکھ کے لشکر نے نہیں پہچانا اور ایک رہوار نے پہچان لیا تو حسین نے کائنات میں اس کو بھی ذبیح الاحترام بنا دیا۔ یقین مانیے طاہر جروری صاحب علی اللہ مقامہ تابصرہ سے یہ پوچھا گیا، کلکتے میں یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ آپ لوگ گھوڑے کو چومتے ہیں؟ کہاں چومتے ہیں، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، اور ہم چومتے ہیں تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ اسے چوما جائے۔ تو کہا گھوڑا چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ بتاؤ وہ تمہاری نظر میں گھوڑا ہے لیکن اس کی نسبت کس سے ہے؟ کہا حسین کا گھوڑا، کہا ہے تو گھوڑا ہی۔ توجہ کا طالب ہوں، جو نسبت کو نہیں مانتے وہ کیا مانیں گے؟ کہا ہے تو گھوڑا ہی۔ تو طاہر صاحب نے قسم سے قلب دل پر لوح قلم سے لکھنے والا جملہ عطا کر دیا، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ توجہ کا طالب ہوں، کہا کہ ہے تو گھوڑا ہی، کہا حسین کا گھوڑا ہے، ہم نسبت کو نہیں مانتے۔
تو کہا شاید تمہاری قسمت کا سب سے بڑا برا وقت وہی ہے کہ تم نسبت کو نہیں مانتے. کہا نہیں مانتے نسبت کو تو اچھا تم پوچھ رہے ہو کہ ہم کیوں اس کا احترام کرتے ہیں, اس سے چومتے ہیں. کہا میاں کیا کروں, جملہ سنیے, میاں کیا کروں, مجھے کم سے کم 9 لاکھ یزیدیوں کے لشکر سے بہتر تو حسین کا جانور تھا. جس نے حسین کو پہچانا اور اتنا پہچانا کہ اتنا 9 لاکھ کے لشکر کے کسی نے نہیں پہچانا. عزیزو, جاننا الگ ہے, پہچاننا الگ ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ حور توجہ کا طالب ہوں. پہلی محرم تک سے حسین جب تک لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا جانتا تھا, پہچانتا نہیں تھا. دوسری محرم کو جانتا تھا, پہچانتا نہیں تھا. تیسری محرم کو جانتا تھا, پہچانتا نہیں تھا. نویں محرم کو جانتا تھا, پہچانتا نہیں تھا. لیکن اذان علی اکبر نے نہ جانے کیا اس کو پہچانوا دیا کہ اب اور 10ویں محرم کی صبح حسین کو صرف جانتا نہیں, پہچان گیا. کا طالب ہوں. پہچان کے ماننے کا لطف ہی الگ ہے, پہچان کے ماننے کا کرم ہی الگ ہے. قسم خدا کی قسم, فقر کا مقام ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ آپ عزادار ہیں, آپ ماتمدار ہیں. توجہ کا طالب ہوں. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ذاکرین بلند ہیں کہ سامعین بلند ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں, عزیزان گرامی, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو سنتا کون؟ اب یہ جملہ تو وہ لاجیکل جملہ ہے, بھئی آپ نہ ہوتے تو ہم کو سنتا کون؟ اچھا, یہ اس اعتبار سے بلندی ثابت نہیں ہوتی تو یہ تو آپ جان ہی لیں کہ جب مجلس بپا ہوتی ہے تو یہ کرم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بھائی ہم نے تو کہیں روایتوں میں نہیں دیکھا, لیکن آپ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, ذوی الاحترام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا کسی روایت میں یہ دیکھا ہے کہیں پر کہ جب فرش عزا بچھتی ہے تو اہل بیت آتے ہیں, پنجتن آتے ہیں, تو وہ کیا ذاکر کے ساتھ ممبر پہ بیٹھتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیے, کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ فرش عزا پہ مجمع کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ شرف کمال کا ہے. توجہ کا طالب ہوں, یہ معمولی شرف نہیں ہے, یہ کمال کا ہے. اس لیے جب فرش عزا بچھ جائے تو آنے میں دیر نہ کیا کیجیے. یہ کمال کا شرف ہے عزیزان گرامی, یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی شرف کی وجہ سے تو یہ طے ہے کہ شیطان کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے, لیکن امام باڑے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہچانے کہ آپ کون ہیں. جب انبیاء ما سبق کا اجلاس پروردگار عالم نے لم یزل نے اپنے یہاں بلایا, اور بلانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اے نبیو,
تمہیں اگر زندگی میں ایک بار اور حیات دی جائے تو کیا کرنا چاہو گے؟ معرفت اپنی پہچانیے، پہلے اپنے کو پہچانیے تب پھر کسی کو پہچان لیں گے. آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ توجہ کا طالب ہوں. کہا کہ تم کیا کرنا چاہے گو؟ انبیاء ما سبق نے متفقہ علیہ ہو کے ایک جملہ خدا کے حضور میں پیش کیا، پروردگار اگر ایک بار زندگی دے دے تو ہم سب زندگی میں صرف اور صرف فرش عزائے حسین بچھائیں گے. اللہ نے آپ کو حیات بخشی ہے، یہ شرف دیا ہے آپ کو، یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ انبیاء ما سبق کی آخری تمنا کا نام ہے. یہ فرش عزائے حسین کا بچھانا. ناز کیا کریں کہ آپ فرش عزا بچھا کے، توجہ کا طالب ہوں، عرش والوں کو فرش پہ بلا لیتے ہیں. بس عزیزان گرامی، تقریباً 20 منٹ فضائل کے ہو گئے اور مجھے حکم ہے کہ 30 منٹ سے بڑی مجلس نہ ہونے پائے. پہلی مجلس ہے، آپ نے بڑے خلوص سے سنا اور انشاءاللہ اسی خلوص سے آپ حضرات کی حاضری ہوتی رہے اور آتے رہیں. آپ پہچانیے کہ آپ کیا ہیں. پہلے اپنا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور جب آپ اپنے کو پہچانیں گے تو کم سے کم اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ان ہستیوں کو بھی پہچانیں گے کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے ہاں طاقت کی بنا پہ نہیں بلا سکتی. ارے جملے پہ غور نہیں. کوئی حکومت، کوئی حکمران اپنی حکمرانی کی ہم آہنگی پہ نہیں بلا سکتا. کوئی بادشاہ اپنے جبروت کی بنیاد پر ان کو نہیں بلا سکتا. اور بلایا گیا ہے، تاریخ ہے، کچھ نظریں جو تاریخ ساز ہیں. جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیتیں دربار میں بلائی گئی ہیں تو ان کو تاریخ پہ بھی نظر کرنا پڑے گا. یہ دربار میں جبروتیت کی طاقت کی بنا پر نہیں گئے ہیں، اور گئے ہیں تو اپنی شرطیں منوا کے آئے ہیں. میں نہ ولید کا دربار پڑھنے جا رہا ہوں، نہ یزید کا دربار پڑھنے جا رہا ہوں. نقطہ سنج مجمع تو سمجھ ہی لے گا کہ انہیں بلایا گیا، کبھی مختار سمجھ کے بلایا گیا تب بھی اپنی شرطیں منوائیں، کبھی مجبور سمجھ کے بلایا گیا تب بھی اپنی شرطیں منوائیں. تو اس غم کو کلیجے سے لگائے رکھیے گا. یہ غم ہمارے اور آپ کے لیے بہت عظیم ہے. عزیزو، ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ اس عزاداری کے لیے لوگوں نے اپنی جائیداد بیچی ہے. اس تعزیہ داری کے لیے ماؤں نے اپنی اولادیں بیچی ہیں. عزیزو، ہم نے ایک روایت پڑھی ہے عزیزان گرامی کہ شام کا ایک تاجر تھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ عزاداری حسین کرتا تھا. اور جب وہ عزاداری حسین کرتا تھا اور بزنس تھا، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس میں نفع نقصان تو لگا ہی رہتا ہے. اسے بہت بڑا نقصان ہو گیا. اتنا نقصان ہو گیا کہ ایک امیر غریب ہو گیا. اس جملے پہ توجہ کریے گا عزیزان گرامی، غربت بہت بری شے ہے. اب جب غریب ہو گیا تو پریشان ہے کہ آخر افق آسمان پر ہلال محرم بھی نمودار ہو گیا. عزیزو، اب میں اس روایت سنانے سے پہلے ایک جملہ سنا دوں. مجھے یاد آ گیا ہے، سنیں گے کہ اہل بیت محرم کے بعد ہلال محرم کیسے دیکھتے تھے. ارے کلیجہ پھٹ جائے گا. امام رضا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب افق آسمان پر ہلال محرم نمودار ہوتا تھا تو ننگے پاؤں
تھے کہ ارے دیکھو وہ چاند نکل آیا. سر سے امامہ اتار لیتے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کا ماتم کرتے. جب امام سے لوگ پوچھتے کہ مولا چاند کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں، کہا یہ میرے جد حسین کے اجڑنے کا چاند. ارے اس چاند کے بعد سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی. ہاں سوگوارا نے امام مظلوم بڑا غریب تھا وہ، اور غربت کی اس منزل پہ تھا کہ اس کے پاس اساسے نہیں تھے کہ وہ آزاداری قائم کر سکے. ایک روز اپنی زوجہ سے گفتگو کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تو اتنے غریب ہو گئے کہ ہمارے پاس امسال کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو زوجہ سلام ہے ایسی ماؤں کو. اس زوجہ نے کہا نہ گھبراؤ، ہمارے پاس یہ 2 بچے تو ہیں. سنیے گا مصائب سکون سے پڑھوں گا. 2 بچے تو ہیں، انہیں لے جاؤ اور فروخت کر دو. عزیزو اسے رات بھر سجایا ماں نے، رات بھر سنوارا ماں نے، اور ایک ماں کے جذبات کا احساس کر لیں کہ لا کے صبح کا سورج جب نمودار ہوا تو ماں نے مسکراتے ہوئے ان بچوں کو اپنے شوہر کے حوالے کیا. یہ لے کے گیا، بچے چھوٹے تھے، روایت بتاتی ہے کہ بچے چھوٹے تھے. لے کے بازار میں آیا تو بچوں کے کوئی خریدار نہ ملے. سنیے گا، اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو لے کے اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے. فروخت کیے جاتے ہیں. اب جب وہاں لے کے آیا، اللہ اکبر، کیا غربت تھی. کوئی خریدنے والا نہیں مل رہا ہے. کوئی خریدنے والا جب نہیں ملا تو اب یہ گریہ کرنے لگا، رونے لگا کہ اب ہم آزاداری حسین کیسے کریں گے، ان بچوں کا کوئی خریدار نہیں ملا. ابھی یہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شہسوار نظر آیا، اور جب وہ سنیے گا مصائب نتیجے پہ بہت گریہ ہوگا. جب وہ شہسوار قریب آیا تو کہا اے بھائی تو ان بچوں کو بیچے گا؟ کہا ہاں بیچنے ہی کے لیے لایا ہوں، شام ہو گئی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ملا. کہا تجھے کتنا چاہیے؟ کہا بس اتنا چاہیے کہ ہم 10 روز اپنے آقا حسین کی عزاداری کر سکیں. شہسوار نے کہا کہ گھوڑے کی گردن میں ایک تھیلی بندھی ہے، اسے کھول لے. وہ گیا خوشی خوشی اس تھیلی کو کھولا، اور کھولنے کے بعد چلنے لگا. سنیے گا عزیزو، تو کہتا ہے کہ اے بیچنے والے، جب اتنا کرم کر ہی دیا ہے تو ان دونوں بچوں کو میرے گھوڑے پر سوار کر دے. تو کہا کہ تو ان بچوں کو سوار کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہا یہ جانے گا تو پھر تو بچوں کو بیچے گا نہیں. کہا نہیں آقا، نہیں آقا، نہیں سرکار، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں. عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ دوش سے ابا ہٹائی تو کیا دیکھا کہ خریدنے والے کے شانے نہیں ہیں. پیروں پہ گر پڑا، اے مولا ہمیں ان بچوں کو بیچنا ہے، کوئی سبیل پیدا کر دیجئے. رہوار روتا ہوا چلا گیا کہ ناگاہ ایک تاجر آیا، اس نے بچوں کو خریدا. سنیے عزیزان گرامی، ان بچوں کو خریدا اور خرید کے لے گیا، اور لے جا کے اپنے گھر میں اس نے ایک کمرے میں ان بچوں کو رکھا. میں روایت پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، میں ذمہ دار ہوں اس روایت کا. رکھا تو اب ان بچوں نے رات بھر یا حسین کا ماتم کیا. عزیزو یہ ماتم داروں کے بچے تھے.
یہ حسین کا غم منانے والوں کے بچے تھے عزیزوں۔ تو ان ماں کو اور اس باپ کو کیا اپنے بچوں کی یاد نہیں آئی ہوگی؟ عزیزوں، چاہے کبھی بچوں کی یا بزرگوں کی یا پردیسیوں کی یاد آئے نہ آئے، جب ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو جو گزر جاتا ہے اس کے کلیجے سے پوچھو کہ اس کے وارثین پر کیا گزر جاتی ہے۔ بچے بے اختیار یاد آتے ہیں، ہاں وہ تھے تو مجلسیں کرتے تھے، ہاں وہ تھے تو مجلسیں پڑھتے تھے۔ حسین کا ماتم جگہ جگہ پر ہوتا تھا۔ اے مولا، بے اختیار ان کی یاد آتی ہے۔ عزیزان کرام، عزیزوں، میں بہت پریشان تھا کہ مرنے کے بعد، ایک روایت بس، میں بہت پریشان تھا کہ مرنے کے بعد یہ عزا کرنے کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے فاطمہ نے کوئی اہتمام کیا ہے کہ نہیں؟ علامہ مجلسی چوتھی جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شہزادی کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص انتظام ہے کہ افق آسمان پر جب ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے روحوں، کہاں جاؤ گی؟ ارے ہم وطن جائیں گے۔ اور حسین کا ماتم، ہائے حسین۔ جب آخری میں جب ہم کو اپنوں کی اتنی یاد آتی ہے، سن لیجئے بس، اپنوں کی اتنی یاد آتی ہے تو جس نے 18 برس پالا ہو، جب اس نے افق آسمان پہ چاند دیکھا ہوگا تو علی اکبر کو کیسے یاد کیا؟ جس ماں نے عبا میں چھپا چھپا کے پالا ہو، رباب کو علی اصغر کتنا یاد آیا ہوگا؟ قاسم کی ماں، اے میرے دولہا، کتنا یاد کیا ہوگا؟ ہاں عزیزو، بس آخری جملہ یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جملہ سنیے، مدینے میں جب آہو بکا کی آواز بلند ہوتی تھی تو پورا مدینہ جان جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ حسین کے قافلے میں سب سے پہلے اس چاند کو علی اکبر نے دیکھا، مدینے میں صغرا نے دیکھا۔ اے چاند، میرے بھیا کو میرا سلام کہنا۔ اے چاند، مدینے میں میری بہن کو میرا سلام کہنا۔ اے علی اکبر، آخری سلام کر لو، یہ مدینہ